رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما الحمد لله عدد ما خلق الحمد لله ملء ما خلق الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله عدد ما أحصى كتابه والحمد لله على ما أحصى كتابه والحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ رب العزت کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کی تعلیم میں جو ہے باہم مصروف ہوتے ہیں تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ رب العزت ان لوگوں کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں۔ تو دیکھیے اللہ رب العزت کے کلام کی جو ہے بات کرنے کی، اس کی تلاوت کرنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے، اور جب اکٹھے ہو کر اللہ رب العزت کو یاد کیا جاتا ہے تو اس کا اجر و ثواب تو پھر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جو اللہ رب العزت کی زمین میں چکر لگاتے رہتے ہیں، وہ اللہ کے ذکر کی مجلسوں کو تلاش کرتے ہیں۔ جب وہ کوئی ایسی مجلس پا لیتے ہیں جس میں اللہ رب العزت کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ تو دیکھیے فرشتے بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، وہ ایک دوسرے کو اپنے پروں سے اس طرح ڈھانپ لیتے ہیں کہ اپنے اور دنیا کے آسمان کے درمیان کی جو وسعت ہے اسے بھر دیتے ہیں۔ لیکن جب لوگ منتشر ہو جاتے ہیں، جب لوگ اٹھ جاتے ہیں تو فرشتے بھی آسمانوں کی طرف واپس چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ان سے پوچھتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت سب کچھ جاننے والے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت پوچھتے ہیں تم کہاں سے آئے ہو؟ تو فرشتے کہتے ہیں ہم زمین میں آئے ہیں، زمین سے آ رہے ہیں، ہم زمین میں تیرے بندوں کی طرف سے ہو کر آئے ہیں جو تیری پاکیزگی بیان کر رہے تھے، جو تیری بڑائی بیان کر رہے تھے اور صرف تیرے ہی معبود ہونے کا جو ہے اقرار کر رہے تھے اور تیری حمد و ثنا کر رہے تھے اور تجھی سے مانگ رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت پوچھتے ہیں کہ وہ مجھ سے کیا مانگ رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ رب العزت وہ آپ سے آپ کی جنت مانگ رہے تھے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیا انہوں نے میری جنت دیکھی ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا رب العزت جنت تو نہیں دیکھی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر انہوں نے میری جنت دیکھی ہوتی تو کیا ہوتا، یعنی پھر وہ کس طریقے سے مجھ سے مانگتے۔ ابھی تو وہ اتنی لگن، اتنی چاہت کے ساتھ مانگ رہے ہیں، اگر انہوں نے میری جنت کی آسائشیں، اس کی نعمتیں سب دیکھی ہوتی تو وہ کس لگن کے ساتھ مانگتے، پھر وہ کیا کرتے۔ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ رب العزت وہ تیری پناہ بھی مانگ رہے تھے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ رب العزت تیری آگ سے وہ جو ہے پناہ مانگ رہے تھے، تیری جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیا انہوں نے میری آگ دیکھی ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں نہیں یا اللہ رب العزت انہوں نے آپ کی آگ کو نہیں دیکھا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انہوں نے میری آگ کو دیکھا ہوتا، میری جہنم کو دیکھا ہوتا تو وہ کیا کرتے، ان کا کیا حال ہوتا۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ رب العزت وہ تجھ سے گناہوں کی بخشش بھی مانگ رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے ان کے گناہ بخش دیے، انہوں نے جو مانگا میں نے انہیں عطا کر دیا، اور انہوں نے جس چیز سے مجھ سے پناہ مانگی میں نے انہیں پناہ دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتے کہتے ہیں پروردگار ان میں فلاں شخص بھی موجود تھا، وہ بڑا ہی گناہ گار تھا، وہ تو نیت کے ساتھ آیا بھی نہیں تھا، وہ وہاں سے گزرتے ہوئے ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اس کو بھی بخش دیا۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کی وجہ سے جن کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے نا جنت سے کم کسی چیز پر راضی ہی نہ ہو۔ دوسری بات یہ کہ ایسی مجلسوں میں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ ان مجلسوں میں بیٹھنے والا تو کیا، ان کے پاس سے بھی جب کوئی گزرتا ہے تو وہ بھی محروم نہیں رہتا اللہ رب العزت کی رحمت سے، اس کی مغفرت سے۔ سورہ حجرات کا آغاز ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ فرمایا اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھا کرو اور اللہ سے ڈرا بھی کرو، بے شک اللہ رب العزت سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب نے بنو تمیم کے سرداروں کے بارے میں مختلف رائے دی تھی۔ اللہ رب العزت کیا فرما رہی ہیں
کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے پہلے کوئی فیصلہ نہ کرو، اپنی رائے کو جو ہے وہ قرآن و سنت پر مقدم نہ کرو، دین میں خود سے نئی باتیں خود سے ایجاد نہ کرو، دین میں خود سے نئی باتیں ایجاد کرنا تو بدعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی بات ایجاد کی جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت ایمان والوں کو، مسلمانوں کو ایک بنیادی اصول سکھا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت اور اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو مکمل کر لیں، یعنی اپنی رائے کو قرآن سے اوپر نہ رکھیں، اپنی خواہشوں کو حدیث سے اوپر نہ رکھیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، سورہ حشر کی آیت نمبر 7 ہے، جو رسول تمہیں دے دیں وہ تم لے لو، اور جس چیز سے تمہیں منع کر دیں اس چیز سے رک جاؤ۔ دین میں بدعت جو ہے وہ منع ہے، دین مکمل ہے، اس میں اضافہ کرنا منع ہے۔ ہمیں جو دے دیا گیا ہے اس پر ہمیں عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ یہ صورت ہمیں مکمل طور پر سکھاتی ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنا ہے، مسلمانوں کا ادب کرنا ہے، اسلامی معاشرت کا ادب کرنا ہے۔ لیکن اس کے برعکس ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہمارا دل نہیں مانتا، ہم اپنی رائے کو دین پر مقدم رکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارا دل نہیں مانتا۔ آج کے دور میں تو یہ چیز ممکن ہی نہیں ہے، سب لوگ ہی یہی کرتے ہیں، ہم بھی یہ کر رہے ہیں، تو کیا ہو گیا؟ حالانکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم واضح ہو چکا، ہم حدیث کو اہمیت ہی نہیں دیتے۔ لیکن سنت پر عمل کرنا ہمارے لیے اولین فریضہ ہے، لیکن ہم سنتوں پر عمل نہیں کرتے، حالانکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے وہ اللہ کی اطاعت ہے۔ ہم دین میں اپنی مرضیاں شامل کرتے ہیں، اپنی طرف سے نئی عبادات بنا لیتے ہیں، دین کو آسان بنانے کے لیے نام بدل دیتے ہیں۔ اس چیز کا بالکل حکم اللہ رب العزت نے نہیں دیا، بلکہ اس کے برعکس ان لوگوں کے لیے عذاب کی وعید آتی ہے۔ ہم دنیا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، تجارت ہو، رشتے ہو، معاشرہ ہو، سب کو سنت سے پہلے رکھتے ہیں۔ لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہر معاملے میں دیکھیں اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے، ہمیں کس چیز کا حکم ملا ہے۔ اپنے آپ سے سوال کریں، کیا یہ کام قرآن کے مطابق ہے جو میں کر رہی ہوں؟ کیا یہ کام سنت کے مطابق ہے؟ اگر نہیں تو اسے فوراً چھوڑ دیں، اپنی رائے کو چھوڑ دیں، سنت کو اختیار کر لیں۔ صحابہ کی سب سے بڑی جو ہے خوبی یہ تھی کہ جیسے ہی حکم آتا تھا وہ فوری عمل کر لیتے تھے۔ فار ایگزامپل جب شراب کے حرام ہونے کا حکم آیا تھا تو فوراً ساری شراب کو جو ہے بہا دیا گیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا شراب حرام کر دی گئی ہے تو انہوں نے اپنے مٹکے بھرے کے بھرے بہا دیے۔ کس کی اطاعت پر؟ اپنے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر۔ مکمل اطاعت اختیار کریں، نہ صرف روزہ نہ صرف نماز، بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں، ہر پہلو میں سنتوں کی پیروی کریں۔ جب کوئی عمل کرتا آپ کو نظر آئے تو ان سے پوچھیں کیا آپ نے کیا یہ سنت میں یہ ہمیں نظر آتا ہے؟ اپنے آپ سے بھی پوچھیں کیا یہ سنت ہمیں بتاتی ہے؟ کیا اللہ رب العزت کا قرآن ہمیں اس چیز کا حکم دیتا ہے؟ ٹھیک ہے، اپنے آپ سے بھی سوال کیا کریں، کیا ہم اپنی زندگیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مقدم رکھتے ہیں یا ہم اپنی مرضی کو مقدم رکھتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا نماز فجر با جماعت پڑھو، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سوتے رہتے ہیں۔ تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنی نیند کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مقدم کر دیا۔ یہی وہ چیز ہے جس سے اللہ رب العزت منع فرما رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اپنی رائے کو دین پر مقدم نہ کریں، ہر کام سے پہلے دیکھیں کہ قرآن اور سنت کیا کہتے ہیں، بدعت سے بچیں، مکمل جو ہے اطاعت کو اختیار کریں اور اپنی زندگیوں کو سنت کے مطابق بنا لیں۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ فرمایا اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کیا کرو اور نہ ان سے اونچی آواز میں بات کیا کرو جیسے تم ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ثابت بن قیس جو ہے وہ اللہ رب العزت کے نبی کے بڑے پیارے صحابی تھے، ان کی آواز تھوڑی سی بلند تھی، اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ گھر میں بیٹھ گئے اور رونے لگے، اور انہوں نے کہا میرے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تم جنتی ہو۔ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سکھایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہ کرنا جو ہے وہ اعمال کو ضائع کر سکتا ہے۔
اور یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی جو ہے وہ دلیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امتی میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ کس وجہ سے؟ رسول اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے۔ ہمارے پیارے رسول نے جو ہمیں فرمایا وہ ہم کرتے ہی نہیں ہیں، ان باتوں پر ہم دھیان ہی نہیں دیتے، ہم سنت کو اہمیت ہی نہیں دیتے، حدیث سن کر کہتے ہیں یہ مشکل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جو ہے وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ دراصل ہمارے ادب کی کمی ہے۔ اور جہاں پر بات آ رہی ہے نا کہ اپنے نبی کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کریں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جہاں پر حدیثیں بیان ہو رہی ہوں، جہاں پر قرآن مجید کی تعلیم دی جا رہی ہو، جہاں پر ہمارے پیارے نبی کی باتیں ہو رہی ہوں، وہ ہم اونچی اونچی بولتے ہیں۔ تو کیا یہ ادب کے ملحوظے خاطر رکھتے ہوئے ہم کرتے ہیں؟ نہیں، ہم ان کی بے ادبی کر رہے ہیں، ہم اس قرآن کے حکم کے خلاف جا رہے ہیں۔ تو دیکھا کریں کرتے ہوئے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے ادب کی کمی ہے۔ ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اس کے برعکس ہم سنتوں کو مکمل طور پر اختیار کریں، ہم ادب کیا کریں ان لوگوں کا بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آگے دے رہے ہیں۔ آج کے دور میں ہمارے پیارے نبی ہمارے پاس موجود نہیں ہے، تو ہم سوچیں کہ ہم اس آیت پر عمل کیسے کر سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سے اونچی آواز میں بات نہ کریں۔ تو مطلب کیا ہوا؟ ان کی احادیث بتانے والوں کا ادب کریں، ان کی تعلیم جب دی جا رہی ہو، ان کی احادیث کا جب بتایا جا رہا ہو تو ادب کو ملحوظ خاطر رکھ کر بیٹھا جائے، ہم دل سے ان کی اطاعت کریں، ہم ان کی ہر بات کو دل سے قبول کریں۔ آیت کے اینڈ پہ فرمایا جا رہا ہے وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں اس بات کا شعور ہی نہیں ہونا، اس بات کا عقل ہی نہیں ہونا کہ ہمارے اعمال ضائع ہو رہے ہیں، ہماری نیکیاں ختم ہو رہی ہیں، جو ہم نے 4 نیکیاں کی بھی ہیں وہ ہماری اس بے ادبی کی وجہ سے ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، بے شک جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ رب العزت نے تقوی کے لیے چن لیا ہے۔ ان کا اجر کیا ہے؟ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر اتنی آہستہ بات کیا کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا کہ آپ نے کیا بات کی ہے۔ کیا ہم اتنی جلدی عمل کرنے والے بنتے ہیں؟ کیا ہم اس قدر عمل کرنے والے بنتے ہیں؟ ابن کثیر فرماتے ہیں یہ آیت بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنا دل کی تقوی کی علامت ہے۔ جس کے دل میں تقوی ہوگا وہ اپنے نبی کا ادب ضرور کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میری سنت پر عمل کرتا ہے۔ ہم عاشق رسول ہونے کے بڑے دعوے کرتے ہیں، لگاتے ہیں نا نعرے، ہم جلوس بھی نکالتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ بھائی کہاں سے لگتا ہے؟ لگتا ہے ہمارے اعمال سے، کہیں سے لگتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے لوگ ہیں؟ نہیں لگتا نا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے اعمال میں کمی ہے۔ ہم باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں، دعوے تو بڑے بڑے کرتے ہیں، لیکن اعمال میں ہمارے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں نا دنیا کے میری فلاں دوست مجھے بڑی پیاری لگتی ہے، دنیا میں ہم یہی باتیں کرتے ہیں، میری فلاں دوست مجھے بڑی پیاری لگتی ہے، اس کو جو ہے یہ رنگ نہیں پسند تو میں بھی یہ رنگ نہیں پسند کروں گی، اس کو جو ہے یہ کھانا نہیں پسند، یہ سبزی وہ پسند نہیں کرتی تو میں بھی نہیں کروں گی۔ دنیا میں ایسے کرتے ہیں نا، اپنے دنیا والے لوگوں سے ایسے کرتے ہیں آپ۔ تو اپنے پیارے نبی سے محبتوں کے دعوے کرتے ہیں آپ، اپنے پیارے نبی کے عاشق رسول ہونے کے دعوے کرتے ہیں آپ۔ تو کہاں آپ نے کبھی کہا کہ میرے نبی کو یہ بات نہیں پسند میں اسے چھوڑ دیتی ہوں؟ کہاں کہا کہ یہ میرے رب کو نہیں پسند میں اسے چھوڑ دیتی ہوں؟ نہیں کہا نا۔ تو محبتوں میں کمی ہے، غور کر لیں۔ بلکہ جو ہم ہیں نا، ہم سنتوں کو عمل کرنے میں جو شرم محسوس کرتے ہیں، دنیا کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم ناراض کر دیتے ہیں۔ ہمیں سنتوں کو فخر سے اپنانا چاہیے، ہر سنت کو اختیار کرنا چاہیے، ادب اور محبت کے ساتھ سنتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت کتنی بڑی خوشخبری سنا رہے ہیں، جو میرے نبی کا ادب کرتا ہے ان کے دلوں کو میں نے تقویٰ کے لیے چن لیا ہے۔ تقویٰ اصل میں ہوتا کیا ہے؟ تقویٰ ہے اللہ رب العزت سے ڈر کر ہر برے کام سے بچ جانا، ہر برے کام سے بچ جانا، خلوت میں ہو، تنہائی میں ہو، سب کے سامنے ہو، ٹھیک ہے، ہر جگہ پہ برائیوں سے بچے رہنا ہی تقویٰ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس شخص کو برائیوں سے بچا لیا، اس شخص کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا جس نے اس کے نبی کا ادب کیا۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، بے شک جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر جو ہے وہ بے عقل ہیں۔
یہ آیت بنو تمیم کے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی. وہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے باہر سے آوازیں دینے لگے، یا محمد باہر آئے. ہمیں یہ آیت بتا رہی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی جو ہے وہ بے ادبی سے نہیں لے سکتے. ہم دنیا میں جب کسی بادشاہ کا نام لینے لگے نا تو بڑے پیار سے لیتے ہیں، بڑے ادب سے لیتے ہیں. ہم دنیا میں جب کسی بڑے عالم کا بھی نام لینے لگے تو ہم اس کے ساتھ رحمہ اللہ لگا دیتے ہیں. ہم قائد اعظم کا نام لیں، ہم قائد اعظم رحمہ اللہ کہتے ہیں. ہم اپنے نبی کو پیار سے بلائیں. صرف پیار سے بلانا مقصد نہیں ہے، بلکہ ان کی سنتوں پر عمل کرنا ہی ان کے جو ہے ادب کی دلیل ہے. ابن کثیر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی تعلیم ہے یہ آیت، اور یہ بتانا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادب کے ساتھ بلانا چاہیے. فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے پاس تشریف لاتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ رب العزت بڑا ہی بخشنے والا ہے اور بڑا ہی مہربان ہے. یہ آیت پچھلی آیت کے ساتھ ہی لنک کر رہی ہے کہ بنو تمیم کے لوگ جلدی جلدی آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر پکارنے لگے، تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اگر وہ صبر کر لیتے، اگر وہ صبر کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے پاس آ جاتے اور یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہوتا. لیکن اب جو غلطی ہو چکی آگے اللہ رب العزت کے بھی بتا رہے ہیں. اللہ رب العزت بخشنے والا ہے، بڑا ہی مہربان ہے. صبر کے بارے میں حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر روشنی ہے، صبر کے ساتھ رہا کریں، صبر کے ساتھ بیٹھا کریں، ہر جگہ صبر کا مظاہرہ کیا کریں. اس آیت میں جو ہے صبر کی اہمیت بھی بیان کی جا رہی ہے کہ صبر کرتے تو بہتر ہوتا ان کے لیے. تو ہر اپنی زندگی کے معاملے میں ہر جگہ پہ صبر کرنا جو ہے سب سے بہتر چیز ہے. ہم بھی اس آیت کے برعکس سے جاتے ہیں، ہم ہر چیز میں جلدی کرتے ہیں. صبر تو ہے ہی نہیں نا. ہر چیز کو ہم چاہتے ہیں جو ہم نے کہہ دیا وہ فوراً ہو جانا چاہیے، ہر چیز کو فوراً چاہتے ہیں. تھوڑا صبر کرنا سیکھیں، زندگیاں آسان ہو جائیں گی، زندگیوں میں جو ہے رنگ بھر دیے جائیں گے اگر آپ لوگ صبر کے ساتھ تھوڑا سا کام لیں گے. تو اگلی آیت میں اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. فرمایا اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو. فتبینوا، تحقیق کر لیا کرو. ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. فرمایا کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تم کسی قوم کو جہالت سے نقصان پہنچا دو پھر اپنے کیے پر پچھتانے لگو، پھر تم شرمندہ ہونے لگو. جب ہم قرآن پاک کو کھول کر دیکھتے ہیں نا، قرآن پاک کی ایک ایک آیت کو پڑھتے ہیں نا تو بڑا پیار آتا ہے اللہ رب العزت پر. دیکھا جائے تو کتنی ایک ایک چیز کی پکڑ کر اللہ رب العزت جو ہے ہماری تربیت کر رہے ہیں کہ اس کام کو اس طرح نہ کرو، اس کام کو اس طرح نہ کرو. لیکن اس کے بعد بھی اگر ہم غلطیاں کریں تو پکڑ تو بنتی ہے. فرمایا اگر تمہارے پاس کوئی خبر آ جائے نا تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، اس کی اچھے سے جانچ پڑتال کر لیا کرو. ہم کیا کرتے ہیں؟ ادھر سے آئی اور ادھر سنا دی، ادھر بات ہم نے سنی نہیں آدھی، ابھی ادھر پوری کر دی، آدھی ابھی سنی ہے، آدھی ہم خود سے ملائیں گے اور آگے پوری کر دیں گے. ایسے ہی کرتے ہیں. ایسا لگ رہا ہے نا کہ یہ آیت جو ہے ہماری زبان، ہماری سوچ اور ہمارے عمل کی اصلاح کے لیے نازل ہوئی ہے. اللہ رب العزت ہمیں سکھا رہے ہیں کہ ہر خبر کو آگے پھیلانا ایمان نہیں ہے بلکہ اس کی تحقیق کرنا ایمان ہے، اس بات کی گہرائی تک جانا ایمان ہے. ہمیں آ کر کوئی کہتے نا کہ فلاں شخص نے یہ کہا، ہم تحقیق نہیں کرتے، فوراً دوسروں کو بتاتے ہیں. ہم سوشل میڈیا کی ہر خبر پر یقین کرتے ہیں، واٹس ایپ پر میسج آیا، فیس بک پر پوسٹ دیکھی اور فوراً آگے بھیج دی. کبھی تحقیق کی؟ کبھی نہیں کی. اسی طرح کبھی بھی سنی سنائی بات کو آگے نہیں کرنا چاہیے. کسی کے بارے میں ایک بات سن کر ہم اس سے نفرت شروع کر دیتے ہیں، اس سے تعلق ختم کر دیتے ہیں، بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ خبر ہی غلط تھی. تحقیق کرتے ہی نہیں، ہم رشتے توڑ دیتے ہیں. بہت سے گھر، رشتے، بہت سی دوستیاں صرف اسی وجہ سے ختم ہو جاتی ہیں کیونکہ تحقیق نہیں کی گئی. اور اس اتنے بڑے گناہ کا نتیجہ کیا ہے؟ میرا رب فرماتا ہے پھر تم پچھتاؤ گے. یعنی آپ نے کسی کو بدنام کر دیا، کسی کا دل توڑ دیا، کسی پر ظلم کر دیا، بغیر تحقیق کے جو ہے کسی پر الزام لگا دیا اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو بے گناہ تھا، لیکن تب تک تو نقصان ہو چکا. ہر خبر کی تحقیق کریں. اللہ رب العزت کا حکم ہے فتبینوا، تحقیق کرو، فوراً یقین نہ کریں، کسی کے بارے میں آگے بات نہ پھیلائیں.
جب تک مکمل یقین نہ ہو خاموشی اختیار کریں۔ پہلی بات ہے یقین ہو بھی جائے تو کسی کے بارے میں بات کیوں کرنی؟ اپنی زبان کی حفاظت خود کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ اگر ایمان والے ہو تو یا اچھی بات کیا کرو یا خاموشی اختیار کیا کرو۔ ہر مسلمان کے بارے میں اچھا گمان رکھا کریں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا گمان رکھا کریں۔ لوگوں سے کہیں کہ اگر مجھے بات کرنی ہے تو اچھی بات کہیں یا چپ رہیں۔ فضول باتیں کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اگر کوئی آپ کے پاس آ کر کہے نا فلاں شخص آپ کے بارے میں بڑا برا بھلا کہہ رہا تھا تو آپ فوری ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ تحقیق کرو، ہو سکتا ہے کہ خبر غلط ہو سکتا ہے آیا ہے جو آپ کے پاس فاسق ہو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لیں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے، لیکن اللہ نے ایمان کو تمہارے دلوں میں محبوب بنا دیا ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فیصلہ جو ہے وہ بہترین ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں۔ ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش میری سنت کے تابع نہ ہو جائے۔ کیا ہماری خواہشات جو ہیں وہ سنتوں کے تابع ہیں، سنتوں کے مطابق ہیں؟ ہم تو اپنی خواہشاتوں کو سنت پر مقدم رکھتے ہیں، ہم تو سنت کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے، کیونکہ بڑا مشکل ہے آج کل کے دور میں کون ایسا کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے اپنی خواہشات کو سنت کے تابع کر لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کر لیں۔ فرمایا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری خواہشوں کو مان لیں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ تمہاری خواہشات جو ہیں تمہیں مشکل میں ڈال سکتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے زیادہ بہتر فیصلہ کر رکھا ہے، سنتوں کی پیروی کرو، ہو سکتا ہے تمہاری زندگی میں جو تھوڑی بہت مشکلات ہیں وہ بھی ٹل جائیں۔ فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ رب العزت نے تو تمہارے لیے ایمان کو پسند کر لیا ہے، تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب بنا دیا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو اتنے پیار کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کر لیا ہے، تمہارے دلوں میں جو ہے ایمان کو محبوب بنا دیا ہے۔ تو اپنے دلوں کو واقعی ایمان کی محبت سے لبریز کر لیں، ایمان کی محبتوں سے بھر لیں اپنے دلوں کو۔ فرمایا فضلا من اللہ ونعمتا واللہ علیم حکیم، یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ رب العزت جو ہیں وہ سب کچھ جاننے والے بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں۔ ایمان اللہ رب العزت کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ کبھی ہم نے اس نعمت کا شکر ادا کیا؟ کبھی ہم نے شکرانے کے نفل پڑھے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو ہے ایمان سے بھری زندگی دی، ہمیں ایمان عطا کیا؟ نہیں۔ فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے، انسان کی اپنی طاقت نہیں ہے۔ اگر تم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے یہ تمہارا کمال نہیں ہے، اگر تم مسلمان بن کر زندگی جیتے ہو، سچے مسلمان مومن بن کر زندگی گزارتے ہو تو یہ تمہارا کمال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، اسے اپنی نعمت سے نواز دیتا ہے، اپنے فضل سے نواز دیتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت تو بڑی حکمت والا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو ایمان کی قدر ہی نہیں کرتے، ہم تو دین کو اہمیت ہی نہیں دیتے، ہم نے کبھی اس نعمت کی قدر کی نہیں کی۔ ایمان کی قدر کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، دین پر عمل کیا کریں، دین کے جتنے احکامات پڑھیں ان سب کو اپنی زندگی پر لاگو کیا کریں، ان سب کو اپنی زندگی پر لاگو کرنا فرض سمجھا کریں۔ ہمیں دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ملی ہیں نا، ان سب نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے، لیکن ہم اسی نعمت کے بڑے ناشکرے ہیں۔ زبان سے صرف الحمدللہ کہہ دینا یہ شکر نہیں ہے، اس سے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا، ہمارا شکر مکمل نہیں ہو سکتا، بلکہ اپنے دل سے، اپنی زبان سے، اپنے عملوں سے، تینوں سے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت بھی قرآن مجید میں فرماتے ہیں نا، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 57 ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ ایمان کا ہم شکر ادا کیسے کر سکتے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، دل سے ایمان کی قدر کرنا، اپنے دل سے شکر کرنا، یقین رکھنا کہ ایمان میری اپنی محنت سے نہیں ملا، یہ اللہ کا خاص فضل ہے، اللہ رب العزت کا خاص فضل ہے۔ روزانہ دل میں سوچا کریں یا اللہ اگر آپ ہدایت نہ دیتے تو میں بھی گمراہ ہو سکتا تھا،
اپنی زبانوں سے اللہ کا شکر ادا کیا کریں، زیادہ سے زیادہ کلمات پڑھا کریں، الحمدللہ الحمدللہ علی نعمت الایمان، الحمدللہ علی الاسلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بھی شکر ادا کیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس لیے اتنا ذکر کیا کرتے تھے، اتنا شکر ادا کیا کرتے تھے کہ میں رب کا شکر گزار بندہ بن جاؤں۔ اللہ رب العزت کی اطاعت کرنا سب سے بڑا شکر ہے۔ حقیقی شکر ہی یہ ہے کہ ہم دین پر عمل کریں، نماز پڑھیں، گناہوں سے بچیں، سنتوں پر عمل کریں، کیونکہ نافرمانی شکر نہیں ہے، نافرمانیاں تو ناشکری ہیں۔ اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ جب بندہ گناہ چھوڑ دیتا ہے نا تو اللہ رب العزت بھی اس کے لیے جو ہے وہ آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ جب بندہ گناہ چھوڑ دیتا ہے تو یہ بھی ایمان کا شکر ہے، کیونکہ شکر کا مطلب ہے نعمت کو ضائع نہ کرنا، اور گناہ ایمان کو کمزور کر دیتے ہیں۔ اپنے ایمان کو کمزور کرنے کے بعد آپ کون سا شکر ادا کر سکتے ہیں؟ دین کو سیکھنا، اس کو آگے سکھانا، یہ بھی اللہ رب العزت کا شکر ہے۔ قرآن پڑھیں، دین کو سیکھیں، دوسروں کو سکھائیں، جو یہاں سے سنا ہے آگے جا کر بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا تم میں سے بہترین ہے وہ جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنے کی دعائیں بھی کیا کریں، ہمیشہ دعائیں کیا کریں، اللہم ثبت قلبی علی دینک، اے میرے رب میرے دل کو جو ہے وہ دین پر قائم رکھنا، ثابت قدم رکھنا، دین سے پھرنے نہ دینا، اپنی زندگیوں کو سنت کے مطابق بنائیں۔ یہ ایمان کا سب سے بڑا شکر ہے۔ سچ بولا کریں، نماز پڑھا کریں، حلال کھانے کھایا کریں، اچھا اخلاق رکھا کریں، سب سے بڑی شکر گزاری ہے۔ اگر کسی کو دنیا کا سب سے قیمتی خزانہ مل جائے نا تو اس کی حفاظت کرتا ہے۔ ایمان جو ہے وہ دنیا کا سب سے قیمتی خزانہ ہے، اور اس کی حفاظت کریں۔ اس کا شکر یہ ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں، گناہوں سے بچیں، اور اللہ رب العزت کی جو ہے وہ اطاعت کریں۔ اگر ہم نے اپنی اس نعمت کی ناقدری کی نا، اگر ہم نے شکر ادا نہ کیا تو اللہ رب العزت ہم سے یہ نعمت واپس بھی لے سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ دعائیں کیا کریں، یا اللہ ہمیں ایمان پر زندہ رکھنا، ہمیں ایمان والی ہی موت دینا۔ آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ، دو فریق آپس میں لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح کروا دیا کرو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، فرمایا پھر اگر ان میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، فرمایا پھر اگر لوٹ آئے تو انصاف کے ساتھ صلح کرواؤ، ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ رب العزت انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ آیت مسلمانوں کو حکم دے رہی ہے کہ وہ مسلمانوں کے درمیان صلح کروائیں، کیونکہ مسلمانوں کا آپس میں لڑنا بہت بڑا نقصان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اس سے چھوڑتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کی لڑائی میں صلح کروانے کے بجائے جو ہے آگ لگاتے ہیں۔ بڑا ہمیں مزہ آتا ہے جب ہمسایوں کی جب ارد گرد لڑائیاں ہو رہی ہوں نا، ایک فریق کا ہم جو ہے وہ ساتھ دیتے ہیں اور نفرت پھیلاتے ہیں دوسرے کے خلاف اور خوب لڑائی ڈلواتے ہیں۔ یہی ہمارا کردار ہوتا ہے نا ہر جگہ پہ۔ اگر ایمان والے بننا ہے تو لوگوں کی صلح کروایا کریں، لڑائیاں مت ڈلوایا کریں۔ صلح کروانے کی کوشش تو ایٹ لیسٹ آپ کر سکتے ہیں نا، انصاف کے ساتھ فیصلے کریں۔ ایسے نہیں کہ جس گروہ کی جو ہے وہ زیادتی بھی ہے تو سائیڈ اسی کی لے رہے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، بھائی وہ تو ہمارے دوست ہیں، وہ تو ہمارے ہمسائے ہیں۔ انصاف کے ساتھ فیصلے کریں، مسلمانوں کو آپس میں جو ہے وہ جوڑنے کی کوشش کریں۔ فرمایا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، بے شک تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں، لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان تو صلح کرواؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ابن کثیر لکھتے ہیں تمام مسلمان جو ہیں وہ ایک جسم کی طرح ہیں، ایک کو تکلیف ہو تو سب کو تکلیف ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے مسلمان ایک جسم کی طرح ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نفرتیں کرتے ہیں، رشتے توڑ دیتے ہیں، ایسا ہی کرتے ہیں نا۔ آج کل تو ہم اپنے جو ہے سگے رشتوں کا بھی لحاظ نہیں کرتے، اپنے سگے بھائیوں کو نہیں دیکھتے،
یہاں تو پھر کہا جا رہا ہے کہ مسلمان ہی آپس میں بھائی بھائی ہیں، دنیا کے تمام مسلمز آپس میں بھائی بھائی ہیں، دنیا کی تمام مسلمان خواتین آپس میں بہنیں ہیں۔ ہم تو سگے رشتوں کو بھول گئے، ہم نے آخر مسلمانیت کا کیا حق رکھنا؟ مسلمانوں سے محبتیں کیا کریں، کسی سے کوئی غلطیاں ہو جائیں تو انہیں معاف کر دیا کریں، صلح کر لیا کریں۔ اگر ہم اس آیت پر جو ہے عمل کر لینا، صرف اس ایک آیت پر، تو ہمارے گھروں کے، ہمارے خاندانوں کے، ہمارے معاشرے کے 90% مسائل جو ہے وہ ختم ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، بے شک تمام مومن جو ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں بلکہ ایک مکمل نظام زندگی ہے، مکمل نظام زندگی۔ بھائی کہتے کسے ہیں؟ بھائی وہ ہوتا ہے جو آپ کا درد محسوس کرتا ہے، جو آپ کی تکلیف میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتا، جو آپ کے لیے اچھا چاہتا ہے۔ اسی طرح ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، جو ہم پہلے بھی بیان کر چکے، مسلمان جو ہے وہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے بے سہارا چھوڑتا ہے۔ صحابہ کرام ایک دوسرے سے حقیقی بھائیوں کی طرح محبت کرتے تھے۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو بھائی بنا دیا۔ انصار نے کہا ہم اپنا مال اور گھر بھی اپنے بھائیوں کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ تھی حقیقی اخوت، یہ تھا حقیقی بھائی چارہ۔ ٹھیک ہے، ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا، ہم تو سگے رشتہ داروں کو نہیں چھوڑتے، ہم پھر باقی مسلمانیت کا کیا حق ادا کر سکتے ہیں؟ سوچا کریں، کیا ہم واقعی ایک دوسرے کے بھائی ہیں آج؟ کیا ہم واقعی ایک دوسرے کو اس کے ساتھ بہنوں کی طرح رہتی ہیں آج؟ بھائی بھائی سے ناراض ہے، بہن بہن سے بات نہیں کرتی، رشتہ داروں سے قطع تعلقی کر چکے ہیں، معمولی باتوں پر نفرت پیدا کر لیتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ صرف پیسے کی وجہ سے، جائیداد کی وجہ سے، غلط فہمیوں کی وجہ سے، اور یہ سب کچھ قرآن کی تعلیمات کے جو ہے وہ خلاف ہے۔ شیطان کا سب سے بڑا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے درمیان نفرت پیدا کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ لوگ اس کی عبادت کریں گے، لیکن وہ مسلمانوں کے درمیان لڑائی کروانے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، یعنی صرف خود نہ لڑو بلکہ دوسروں کے درمیان بھی صلح کروا دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں نماز، روزہ اور صدقہ سے بھی افضل عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو۔ صلح کروانا اتنا بڑا نیکی کا کام ہے۔ اچھا، اصل میں نا لڑائی اور نفرت کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جب مسلمان آپس میں لڑتے ہیں نا تو ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، عبادت کا جو ہے وہ اثر ہی ختم ہو جاتا ہے، دعائیں ہی قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جو ہے سوموار اور جمعرات کو نا اللہ رب العزت کے ہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، لیکن جو آپس میں لوگ لڑتے ہیں ان کی تو مغفرت ہی نہیں ہوتی۔ اللہ کی رحمت ملتی کیسے ہے؟ فرمایا واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم پر رحمت کرے تو مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، آپس میں بھائی بھائی بن کر رہا کرو، آپس میں اچھے سلوک کے ساتھ رہا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اپنے مسلمان بھائی پر رحم نہیں کرتا نا تو اللہ رب العزت بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ رحم کرنے والوں پر اللہ بھی رحم کرتا ہے۔ دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں۔ معاف کرنا کوئی کمزوری نہیں ہے بلکہ یہ طاقت ہے۔ نفرتوں کو ختم کر دیں، دلوں کو صاف کر دیں، صلح کرنے والے بن جائیں، لوگوں کے درمیان محبتیں پیدا کریں، کسی مسلمان سے قطع تعلقی نہ رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے۔ ہمیں یہاں سالوں گزر جاتے ہیں، سالوں گزر جاتے ہیں، مہینوں گزر جاتے ہیں، ہمیں صلح کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا۔ سوچیں اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے، ہماری دعائیں قبول ہو جائیں، ہمیں جنت مل جائے، تو ہمیں مسلمانوں سے محبت کرنی ہوگی، نفرتیں ختم کرنی ہوں گی، لڑائی نہیں صلح کرنی ہوگی، دشمنیاں نہیں بھائی چارہ قائم کرنا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت سے دعائیں کیا کریں کہ یا اللہ رب العزت ہمارے دلوں سے نفرتوں کو نکال دے، ہمارے درمیان محبتیں پیدا فرما دے، ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنے والا بنا دے اور ہمیں سچا مومن بنا دے۔ آمین ثم آمین۔